بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے. فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور. میں تمہاری الجھنوں کا مکمل جواب ہوں. صاحب صدر، میرے معزز استاد اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو موضوع میری زبان اور میرے ذہن کو روشن تر کرنے لگا ہے وہ موضوع ہے اہمیت قرآن. ساتھیوں، قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. کون سی مشکل، کون سی الجھن جس کا حل اس میں موجود نہیں. قرآن اللہ تعالیٰ کا خط ہے جو ہماری طرف بھیجا گیا ہے. اگر ہمارے کسی دوست کا خط ہماری طرف آئے اور وہ کسی ایسی زبان میں ہو جو ہم نہ پڑھ سکے تو ہماری یہ ہر ممکن کوشش ہوگی کہ کوئی ہمیں یہ بتائے کہ دوست نے ہمارے لیے اس خط میں کیا لکھا ہے. مگر افسوس، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی کتاب کا ہمارے لیے ہمیں کبھی یہ تجسس بھی نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ہمارے لیے کیا لکھا ہے. ساری زندگی گزر جاتی ہے اس کو بغیر سوچے اور سمجھے پڑھتے رہتے ہیں. مکملی غلاف میں ایک اونچی جگہ قرآن رکھا ہے. مکملی غلاف میں ایک اونچی جگہ قرآن رکھا ہے. اس مصلحت کے خزانے کو باندھ رکھا ہے. ساتھیوں، قرآن کریم روحانی اور جسمانی دونوں قسموں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کے ذریعے بیماریوں کے علاج کی تلقین فرمائی ہے. قرآن کریم کے سامنے کوئی بھی باطل ٹھہر نہیں سکتا. دشمنوں کی سازشیں، جابروں کی تدبیریں اور ظالموں کی طاقت قرآنی آیات کے سامنے ایک بلبلے سے بھی زیادہ کمزور ہے. قرآن کریم کا نور بدخواہوں کی آنکھوں کو بے نور کر دیتا ہے. ہم نے قرآن کریم کے سامنے بارہا دشمنوں کو خائب و خاسر ہوتے دیکھا. افریقہ کا کالا جادو قرآنی آیات کے سامنے ٹوٹتے، بھاگتے اور بکھرتے دیکھا. ہندوستان کے جوگی، پنڈت اور سادھو اس کلام کے سامنے بے بس ہو گئے اور برہمن پکار اٹھے کہ یہ بہت اعلیٰ کلام ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مگر ساتھیوں، آج کے دور میں کئی مسلمان قرآن پاک کو چھوڑ کر ناپاک سلفی علوم کا سہارا لیتے ہیں اور بہت سارے مسلمان جاہل اور لالچی عالموں کے در پر اپنا مال، ایمان اور عقیدہ تباہ کر رہے ہیں. تمہیں کوئی چھوڑ جائے تو رو دیتے ہو، تمہیں کوئی چھوڑ جائے تو رو دیتے ہو. تم جو قرآن اور نماز کے بنا جیتے ہو اس کا کیا. ساتھیوں، آئیے قرآن کریم کی طرف لوٹ چلیں. یہ سچی اور مضبوط کتاب ہمارے لیے رحمت بھی ہے اور شفاعت بھی. خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ساتھیوں، امت کے اہل علم میں شفا بالقرآن ہمیشہ مقبول رہا ہے. اس کی برکت اور افادیت سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہو سکتا. یہ راز تو قرآن خود کھول رہا ہے، یہ راز تو قرآن خود کھول رہا ہے. لہجے میں محمد کے خدا بول رہا ہے. معزز سامعین اکرام، آج کے دور میں عملیات میں سے کالے علم اور دوسری بہت سی خرافات کا رواج بڑھتا جا رہا ہے اور اس پرفتن دور کے اندر قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات کے ذریعے علاج کو فروغ دینا اور قرآنی آیات کے ذریعے لوگوں کو مشکلات سے نکالنے کے لیے بہت سے صاحب علم اور صاحب فیض اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. لہٰذا ہمیں بھی ان صاحب علم لوگوں سے اپنے روابط بڑھانے چاہیے. ساتھیوں، اگر ہم نے دین و دنیا کی کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں قرآنی تعلیمات کو حاصل کر کے اپنی زندگی میں لانا ہوگا. نہیں تو بقول علامہ اقبال، وہ
إلا البلاغ المبين. سبحان